بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آج ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں سفید موتی، مصنف علی اکبر ناطق۔ اور یہ جو ہلکی ہلکی خوشبو سونگ رہے ہو جسے تم دیکھ نہیں سکتے، یہ خدا ہے۔ یہی وجہ ہے جو انسان جتنے زیادہ پھول اور درخت لگاتا ہے، اللہ میاں اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے اور اسے بڑے بڑے سفید موتی دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے دیر تک ایک ایک پھول کی کہانی بتانے لگا جن کے اندر جنوں اور پریوں کے مسکن تھے۔ اب مجھے یاد آیا کہ جو بار بار پھولوں اور درختوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا، دراصل یہی راز تھا۔ مجھے دوسرے لڑکوں پر ہنسی آئی جن کو اس بات کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ اصل میں منشی فضل حسین کے ہاتھ یہ موتی اور جن کیسے لگا۔ میں نے دیکھا تمام لڑکے کھیل چھوڑ کر ہمارے نزدیک آ گئے تھے، لیکن اتنا نزدیک بھی نہیں کہ منشی کی باتیں سن سکے، بلکہ ایسے فاصلے پر تھے جہاں سے خطرہ بھاگتے ہی بھاگ سکیں۔ یہ وقت ایسے گزرا کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کب تفریح ختم ہو گئی اور کب لڑکے اپنی کلاسوں میں چلے گئے۔ میں اس وقت چونکا جب منشی نے کہا، اب تم کو اجازت ہے، گھر چلے جاؤ، اور میں گھر چلا آیا۔ اب کیا تھا، میں سب کچھ خوش یاد کرنے لگا اور جی میں انڈے برابر سفید موتی کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر یہ خواب راتوں کو بھی آنے لگے۔ کئی بار ایسے ہوا میں خواب میں موتی کے لیے چھپتا اور بھاگتا پھرتا رہا ہوں، لیکن نیند سے بیدار ہوتے ہی میں اپنے خالی ہاتھ دیکھ کر مایوس ہو جاتا۔ اسی عالم میں مجھ پر دن اور مہینے گزرنے لگے۔ پہلیاں پڑی، کلیہ اور دمنا پڑی، بیتال 25 اور بیتال 32 حفظ کی۔ کچھ منتر جلدی یاد ہو جاتے تھے اور کچھ دیر میں، خاص کر جو شعروں میں تھے وہ منٹوں میں حفظ ہو جایا کرتے تھے۔ دن مہینے اور مہینوں نے 4 سال کا منہ دیکھ لیا۔ پیپل کی جڑ جس پر میں بیٹھتا تھا وہ گھس کر منشی فضل حسین کی لاٹھی کی طرح سفید اور ملائم ہو گئی۔ مجھے ایک ایک جڑ کا حلیہ اور نقشہ اتنا ازبر ہو گیا کہ ذرا سی تبدیلی کو فوراً بھانپ لیتا، اور پیپل کی شاخیں اور ان پر پرندوں کے گھونسلوں کی تعداد تک یاد ہو گئی۔ اب منشی کی لاٹھی کی مٹھی کو بھی بلا اجازت چھونے میں جھجک نہ تھی، اور میں کئی بار اس کو پکڑ کے چلا بھی تھا۔ ہم دونوں شام کے وقت قصبے کے مضافات میں نکل جاتے، وہ آگے میں پیچھے۔ باغ، فصلیں، چرہاوے، گائیں اور بھینسیں، ان کے گلے میں بجتی ہوئی گھنٹیاں، کوئلوں اور فختاؤں کے نغمے، اور قصبے سے جنگلوں کی طرف شام کو اڑ کر جاتے ہوئے ہزاروں پرندے، اور کھیتوں سے واپسی پر کسان بیلوں کی جوڑیاں ہنگاتے ہمارے رازداں تھے اور ہم ان کے۔ 4 سال گزر گئے، دن کیا رات کیا، میں منتر پڑھتے تھکتا نہیں تھا۔ ایسی ہڑک لگ گئی کہ بعض دفعہ ساری رات جاگتا اور جادو کے ملکوں کی سیر کرتا۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی، منتر ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ الف لیلا، امیر حمزہ کا عمری عیار، سامری جادوگر اور قصہ چہار درویش، طوطا کہانی، قصہ حاتم طائی، مثنوی سحر بیان اور زہر عشق کے منتروں نے وہ رونق پیدا کی اور ایسے سفید موتی دکھا دیے کہ ان کے آگے منشی جی کے موتی کی کچھ حیثیت نہ رہی۔ ان منتروں کے علاوہ 7ویں کی درسی کتابوں میں بھی لڑکے تو ایک طرف استادوں کے کان کاٹنے لگا، ہزاروں ہی شعر، تاریخی قصے اور حکایتیں یوں زبان سے پھسلنے لگی کہ سبحان اللہ کہیے، مگر اس کے ساتھ ہی منشی فضل حسین کی کھانسی اور خون کی تھوکیں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن وہ لکڑی کی چھوٹی پٹیوں کی کینچی نما کرسی جس کو تہہ بھی کیا جا سکتا تھا، پر اسی طرح اکڑا کر بیٹھا، مجھے میر اور نیز کی ساحری تک لے گیا۔ ایک دن جب ہم شام کو ٹہلتے ہوئے ٹیوب ویل کے کنویں تک پہنچے، جس کی نال سے ٹھنڈا پانی شراٹے بھر کر ایک نالی میں گر رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا، اب وہ موتی تمہارے حوالے کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں ہنس دیا، کیوں؟ اب میں جان گیا تھا کہ موتی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے پاس کوئی موتی نہیں تھا۔ اسی وقت اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑا، جس میں بہت دیر تک ہلکان ہوتا رہا اور کھانسی کے ساتھ خون کے چھینٹے باہر پھینکتا رہا۔ یہ ٹی بی کی آخری سٹیج تھی۔ آخر بڑی مشکل سے میں
اسے اس کے گھر تک لایا۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس کی بیگم نے کہا، جو اب مجھے بیٹوں برابر خیال کرنے لگی تھی، بیٹا اب تم چلے جاؤ، آپ کے استاد اب ٹھیک ہیں۔ میں گھر چلا آیا۔ اسی رات وہ مر گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 8ویں درجے میں تھا اور غالب نامی سحر کے منتر یاد کر رہا تھا۔ اس کے بعد میرا جی اسکول میں نہیں لگا اور میں والد سے ضد کر کے دوسرے اسکول میں داخل ہو گیا۔ لیکن چھٹی کے بعد اور شام کے قریب جب ہر شے پرسکون ہو چکی تھی اور میرے ہم عمر اس کے گراسی گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، میں اس پیپل کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ناغہ نا کرتا، پرندوں کو روٹیاں ڈالتا اور ان کے ساتھ مل کر نغمے گاتا، اس ملائم ابری ہوئی جڑ پر بیٹھ کر کچھ منتروں کا ورد کرتا۔ اب میں خود بھی اتنا ہوشیار ہو گیا تھا کہ ڈھونڈ کر سحری کے خزینے جمع کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا زیادہ نہیں تو اپنے قصبے میں کوئی مجھ سے بڑا جادوگر نہ ہو۔ اس طرح موتیوں کا ایک بے بہا خزانہ میرے پاس اکٹھا ہو گیا۔ باغوں، کھلیانوں، ہواؤں، چراہوں اور جانوروں کے گلے میں بجتی ہوئی گھنٹیوں اور ہلوں سے تلپٹ ہوتی زمینوں سے کیڑے مکوڑے چنتی لالیوں اور ہوا میں کلا بازی کھاتے پرندوں سے میری دوستی پکی سے پکی ہوتی گئی اور میں خود منتر بنانے لگا جو گائے بھی جا سکتے تھے اور پڑھے بھی جا سکتے تھے۔ منتر پڑھتا پڑھتا میں کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا جہاں مجھے اپنے دور کا سب سے بڑا جادوگر مان لیا گیا۔ اب وہ جن مکمل طور پر میرے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد اسی شغل میں زندگی کے 38 سال گزر گئے اور میں گاگ جادوگر ہو گیا۔ ایک دن میں اپنے سحرانہ نغمے سناتا اسی قصبے میں واپس آ گیا جو اب شہر بن چکا تھا۔ بالکل یہی دن تھے، یہی موسم تھا، میں بھی وہی تھا، اسکول بھی وہی تھا، لیکن وہ پیپل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالکل اسی جگہ پر تھا جہاں دیو ہیکل بدھی عمارت کھڑی تھی اور اس کی پیشانی پر انتہائی سیاہ عبارت میں پرنسپل ڈپارٹمنٹ لکھا تھا۔ میں پیپل کی جڑوں کو بوسہ نہیں دے سکتا تھا، وہ میرے دسترس سے باہر تھے۔ پرندے غائب تھے، پھولوں کی کیاریوں کی جگہ پکی روشیں بن گئی، اسکول کے مضافات غائب تھے، چاروں طرف اونچی اور بڑی دیواریں تھیں جس کے باہر چراغے اور بیڑیں بھی نہیں تھیں۔ لڑکوں کی تعداد بہت زیادہ اور ان کی پوشاکیں بدل چکی تھیں، ہاتھوں میں نوٹس کی بھاری رجسٹر تھے۔ اتنے بڑے اسکول میں نہ کسی استاد کو پتا تھا، نہ طالب علم کو کوئی منشی فضل حسین کا بھی پتا تھا جس کے پاس انڈے برابر سفید موتی ہوتا تھا، نہ کسی کو یہ پتا تھا کہ میں کون ہوں اور میرے پاس کئی سفید اور نایاب موتی کا خزانہ ہے۔ میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں وہاں سے نکلا جیسے مجھ پر چوری کا شبہ ہو۔ اسکول سے نکل کر قبرستان کا رخ کیا اور منشی فضل حسین کی قبر کے سرانے جا پہنچا۔